شہاب تجھ کو مبارک ہو یہ مکے کا سفر تیرا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ دوستو عزیزو، آج تاریخ تھی 6 اکتوبر اور شہاب بھائی کے سفر کا 127واں دن تھا۔ دوستو عزیزو، اس ویڈیو کے اندر ہم شہاب بھائی کے رات کے لوکیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ شہاب بھائی نے سفر کیا ہے یا نہیں کیا، یا ابھی وہ کہاں پر ہے۔ اور دوسری بات، شہاب بھائی کے ساتھ آج دن بھر میں جو پیاری باتیں ہوئی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور دوستو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس ہمارے نبی کے پیدائش کے تعلق سے بھی تھوڑی باتیں کروں گا، اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک سننا ہے۔ تو چلیے دوستو، سب سے پہلے شہاب بھائی کے لوکیشن کے جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو لوکیشن تو وہی ہے، لیکن میں بار بار اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں ویڈیو سننے والے، ان کو پتا چل جائے۔ دوستو شہاب بھائی کا کرنٹ کا لوکیشن عافیہ کڈس اسکول خاصا گاؤں ہے اور واگا بارڈر سے 14 کلومیٹر پہلے ہے، امرتسر ڈسٹرکٹ پڑتا ہے اور اسٹیٹ پنجاب ہے۔ دوستو آپ بات کرتے ہیں شہاب بھائی کے تعلق سے آج دن کے اندر جو پیاری باتیں ہوئی۔ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ شہاب بھائی دوپہر کے اندر، صبح کے اندر شہاب بھائی باہر آئے تھے، اور جو لوگ شہاب بھائی سے دور دراز سے ملنے کے لیے آئے تھے، پنجاب سے، یو پی سے اور بھی دور دراز سے لوگ آئے تھے، اس میں سے ایک بھائی جو ہے ملم پورہ سے بھی آئے تھے، یعنی جہاں کے شہاب بھائی رہنے والے ہیں وہاں کے بھی ایک بھائی آئے ہوئے تھے۔ تو شہاب بھائی نے ان سے ملا، سب سے دعا کی، سب نے دعا کی گزارش کی۔ تو شہاب بھائی نے کہا میں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کروں گا۔ اور باقی کچھ مدرسے کے طلبہ آئے ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ شہاب بھائی نے ایک بچے کو قرآن کی ایک سورت پڑھنے کے لیے کہی، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اور اس نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو یہاں سے شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جیسا ہی اس نے یہ آیت پڑھی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو دوستو شہاب بھائی تھوڑے سے ایموشنل ہوئے اور کہا الصبر نصف الایمان، یہ چونکہ ایک حدیث بھی ہے، کہا صبر کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ دوستو یہاں پر جو آیت پڑھی اس بچے نے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور دوستو اور بھی کچھ لوگ آئے تھے، شہاب بھائی نے، ان میں سے ایک شخص نے اپنے گلے کے اندر جو ہے چین پہنی ہوئی تھی، شہاب بھائی نے کہا اس چین کو نکالو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، آپ ہمارے نبی کی زندگی کو فالو کرو۔ دوستو یہاں سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے چلتے تھے، ہمارے نبی کے زندگی کا ہر پہلو ہم کو سیکھنا ہے، اس کو زندگی میں لانا ہے۔ سنت، ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی کے سنتوں کے اندر نور ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نور ہے۔ دوستو یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج 9 تاریخ ہے۔ دوستو اسی مہینے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے تو آپ اس کو سن لینا، کیونکہ یہ پیاری باتیں ہمارے نبی کی باتیں ہیں۔ دوستو 12 ربیع المہینے کے اندر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس کمرے کے اندر نور ہی نور پھیل گیا، جہاں پہ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، کمرے میں پورا کا پورا نور پھیل گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ اس کمرے سے خوشبو آنے لگی۔ اور دوستو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جو دائی تھی، وہ ہمارے نبی کو جو غسل کرانے کے لیے پاس گئی تو آلریڈی پہلے سے ہمارے نبی کا غسل ہو چکا تھا۔ جب ختنہ کرنے کے لیے لے کر آئے تو پہلے ہی آلریڈی ہمارے نبی کی ختنہ بھی ہو چکی تھی۔ اور دوستو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جب اللہ کے نبی ان کے اپنے امی یعنی حضرت آمینہ کے پہلو کے اندر جب لیٹنے لگے تو ایک زور سے کروٹ لی، اور کروٹ لینے کے بعد جس طریقے سے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایسے لیٹ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ جو بہت بڑی بات ہے۔ اور دوستو جب پیدا ہونے کے بعد عرب کا جو دستور ہوتا تھا، عرب کا دستور یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پرورش کے لیے 2 سال اس کو دیہات کے اندر بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں پر بچے کی پرورش اچھی ہو۔ دوستو جب ساری داعیہ دودھ پلانے والی جب لینے کے لیے آئی تو اللہ کے نبی کو کسی نے نہیں لیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ہمارے نبی یتیم تھے، کیونکہ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے نبی کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوستو کسی نے نہیں لیا۔ آخر کار جو سب سے آخر میں آئی تھی حضرت
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، تو حضرت حلیمہ نے ہمارے نبی کو اٹھایا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے، میں تو یہ سوچ کر اٹھائی تھی کہ مجھے تو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کے تو باپ نہیں ہے، مجھے تو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن میں نے اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد جیسے میں نے اٹھایا تو کہتی ہے کہ میری جو اونٹنی بہت کمزور تھی وہ اتنی فرتیلی کے ساتھ چلنے لگی۔ جب وہ ہمارے نبی کو لے کر چلنے لگی اپنے گاؤں کی طرف، تو کہتی ہے کہ میں نبی کو لے کر چلنے لگی تو اونٹنی جو تھی وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی، اور ہمارے اونٹنی جو تھی اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا۔ اور دوستو کہتی ہے کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، میرے اندر اتنی طاقت آئی کیونکہ ان کے گدی تھی، وہ گدی کو بھی دودھ آ گیا۔ اور دوستو وہ کہتی ہے کہ جب میں ہمارے نبی کو لے کر میرے گاؤں پہنچی تو میرے گاؤں کے اندر چونکہ قحط پڑا ہوا تھا، اور میری جب بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی تو ان کو گھاس بھی نہیں ملتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کو لے کر گئی ساتھ میں، ہمارے نبی چھوٹے تھے، جیسے ساتھ میں لے کر گئی تو ان کے گاؤں کے اندر جہاں پر حضرت حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی وہاں پر بہت زیادہ گھاس آتا تھا۔ پھر وہ جو بکریاں تھی وہ گھاس کھا کے آتی تھی، کافی دودھ ان کے اندر نکلتا تھا۔ دوستو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ایسا نورانی اور بابرکت بچہ تھا کہ میرا جو شوہر ہے وہ مجھے کہنے لگا، اے حلیمہ تو کیسی بابرکت ذات کو لے کر آئی ہے کہ جیسے اس کو لے کر آئے ہم، تب سے ہمارے گھر میں نورانیت ہے، تب سے ہمیں کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں، ہماری بکریاں بہت چر کر آتی ہیں، ہمارے بکریوں کے اندر، اونٹ کے اندر بہت زیادہ دودھ بھر جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ہمارے نبی تھے، ان کے پیدائش کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے اس وقت ہمارے نبی کے امی کا انتقال ہو چکا تھا، والد کا تو پیدا ہونے سے پہلے انتقال، یعنی ہمارے نبی یتیم تھے، اور جب 6 سال کے تھے تو اس وقت ماں کا انتقال ہوا۔ جب ان کے والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہوا تو آمینہ کے انتقال کے بعد حضرت آمینہ کے بعد ان کے جو دادا تھے ہمارے نبی کے، حضرت عبد المطلب، تو حضرت عبد المطلب نے ان کو پالا پوسا، 2 سال تک حضرت عبد المطلب نے پرورش کی۔ تو جب اللہ کے نبی 8 سال کے ہوئے تو 8 سال کے بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو 6 سال میں ماں کا انتقال، 8 سال میں دادا کا انتقال، پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے جو ان کے سب سے پیارے بیٹے حضرت ابو طالب کے پاس دیا، پھر انہوں نے اللہ کے نبی کی بہت اچھی پرورش کی۔ دوستو کہانی اللہ کے نبی کی زندگی کی ہسٹوری تو بہت لمبی ہے، میں جتنا بولوں اتنا کم ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، ہر ایک کو اپنے سینے سے لگانے والا، ہر ایک کو اپنا سمجھنے والا، وہ ہمارے نبی تھے۔ دوستو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو تھوڑا سا ہمارے نبی کے بارے میں بتایا۔ تو دوستو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کل صبح میں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ دوستو فالو کرو، زندگی میں لاؤ۔ اور دوستو شہاب بھائی کا لوکیشن تو وہی ہے، کوئی خاص بات بتانے کی تھی نہیں، باقی یہ کہ شہاب بھائی اب جمعہ کہاں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، شہاب بھائی ہو سکتا ہے 2-3 دن رک کر 12 ربیع الاول کے بعد اپنا سفر جاری کرے۔ اب دیکھتے ہیں شہاب بھائی انشاءاللہ کیا کرتے ہیں۔ باقی دوستو دعا کریں شہاب بھائی کے لیے بھی، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے۔ ملیں گے پھر انشاءاللہ، تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے بارے میں، ان کے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ دوستو ہمارے نبی پر درود شریف کی کثرت کریں، آج جمعہ شروع ہو گیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے نبی پر درود پڑھے، جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کل صبح میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ لوکیشن تو شہاب بھائی کا وہی ہے، ابھی تک انہوں نے سفر جاری نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔